تمہارے نظیر اتنے بڑے بڑے کام بغیر کسی کے کہہ رہے ہو؟ تم تو کہتے ہو زمین خود بخود بن گئی، تم کہتے ہو آسمان خود بخود بن گیا، درخت خود بخود لگ گئے، تو اس سے بڑے بڑے کام تو تم نے لے لی کہ صاحب بغیر کسی کے، تو میں نے تو کشتی بنائی تو تم اعتراض کر رہے۔ یہ ساری کائنات بغیر کسی کے بنا عزیزان گرامی نہیں بن سکتی۔ اب آئیے پھر لوٹیے اسی طرح کہ ہر دور میں اللہ کا نبی خدا کی معرفت کا ذریعہ ہوتا، جیسا کہ آپ سن چکے ابھی، بغیر حضور علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں ہو۔ لا الہ الا اللہ تسبیح پڑھتی رہی، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے گا اس وقت تک آپ مسلمان عزیزان گرامی نہیں ہوں گے۔ میں نے یہ کہا ہر دور میں نبی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرف آئیے، بہت اختصار سے میں کام لے رہا ہوں، ظاہر پہلے تقریر کرنا، جب بیٹھ گیا جب میں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ تقریر کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے میدان میں آئے۔ فرعون یہ سمجھتا تھا، وہ چونکہ جادو کا علم نہیں رکھتا، وہ یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جادوگر، تو ان کا پالا کسی بڑے جادوگروں سے ڈال دیا جائے تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں تو یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ لیجیے صاحب میدان مناظرے میں آ کر ادھر جادوگر، ایک روایت میں کہ ایک دو نہیں 60,000 جادوگر مقابلے کے لیے آئے، ایک اللہ کے نبی۔ چلیے صاحب مقابلے کے لیے آج بہت غور سے سنیے جو بات میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ تفصیل کا وقت نہیں۔ جادوگر آئے، ادھر اللہ کے نبی، مناظرہ شروع ہو گیا، لیکن جادوگروں نے بڑا بہترین کام کیا ہے۔ ادب سے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگے، موسیٰ تمہارا ہمارا ہے مقابلہ، اب تم بتاؤ کہ پہل ہم کریں یا تم کرو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہل تم کرو۔ یہ ادب ہی ان کی ایمان کا باعث بنا۔ جیسا کہاوت ہے نا کہ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ اللہ کے نبی سے ادب سے مخاطب ہوئے تھے جادوگر، آئے تھے مقابلے کے لیے، لیکن جناب اس نے بڑے اخلاق کا مظاہرہ کر کے کہا آپ جیسے کہیں، پہلے آپ کمال دکھائیں یا ہم کمال دکھائیں؟ کہا پہل تم کرو۔ تو لیجیے صاحب جادوگروں نے پہل کی۔ ہمارا ایک مقدمہ کسی مسئلے میں چلا تو ایک بہت بڑے وکیل تھے جو ولی خان وغیرہ کا مقدمہ لڑتے تھے۔ وکیل تو آپ جانتے ہیں اس کا تو حال یہ وکالت کرتا ہے، لیکن وہ ہمارے خلاف کسی کورٹ میں جب پیش ہوئے تو یہ ان کا بہت بڑا اخلاق تھا۔ وہ میرے پاس آئے، کہا مولانا یہ میرا پیشہ ہے، میں پہلے سے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں آپ کے خلاف وکالت کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بالکل آپ کیجئے میرے خلاف وکالت، کچھ نہیں ہوگا مسئلہ، کوئی حرج نہیں۔ ایسے باخلاق لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو کہا بتائیے موسیٰ علیہ السلام تم پہل کرو۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے پٹارے میں سے ساری رسیاں نکالی اور اپنے ڈنڈے سب ڈھاک۔ اب جب یہ ڈھاک تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑی پیاری بات کہی، لوگوں کے آنکھوں پر جادو کیا، تو قرآن سے بھی ترش، آنکھوں پر جادو کیا۔ جب آنکھوں پر جادو کیا یہ ساری رسیاں سانپ بن کر دوڑ لگی، لاٹھی اور رسیاں سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ امام اہل سنت کے ملفوظات میں یہ پوچھا گیا کہ ایک کرامت اور جادو استغراق اس میں فرق کیا ہے؟ امام اہل سنت جواب یہ دیا کہ معجزہ اور کرامت میں اصل شے بدل جاتی، ایسا نہیں کہ دکھنے میں ایسا لگتی، نہیں بدل جاتی۔ مثلا حضور علیہ السلام چاند کے 2 ٹکڑے کرے، ایسا نہیں کہ چاند کو اپنی جگہ قائم تھا وہ 2 ٹکڑوں میں بڑھ گیا، نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے پانی کے چشمے جائے، لوگوں کو پانی نظر آنے لگا تھا کچھ نہیں، بلکہ صحابہ کہتے ہم تقریباً 1500 کے قریب تھے، ہم نے سب نے وضو بھی کیا، پانی بھی جمع، اگر ہم کئی ہزار ہوتے تب بھی وہ پانی ہمیں کفایت کرتا۔ یہ حدیثوں میں صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ سارا قصہ موجود۔ اور اسی طرح اللہ کا ولی کو کرامت دکھا، اصل شے اس میں تبدیل ہو جاتی۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں جب جادو ہوتا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہوتا، اصل شے نہیں بدلتی۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ چلیے صاحب لوگوں آنکھوں پر جادو کیا، ساری رسیاں سانپ جو سب دوڑنے لگے۔ اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا قال القیھا یا موسیٰ، موسیٰ کیا دے ڈالو اپنا عصا فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، سارے سانپوں کو ہڑپ کر گیا اور اس کے بعد کھڑا ہو گیا حل من مزید، کچھ اور ہے؟ سب کے پٹارے خالی ہو، سارے پٹارے خالی ہو، کوئی سامان بچا ہی نہیں۔ اس نے کہا کچھ اور ہے، سب پٹارے خالی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ سانپ بن کر دوڑ لگا۔
रब्बी करीम फरमाया क़ाल खुज़हा वला तख़फ़, मूसा आगे बढ़ो, इसे उठा लो, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम इसको पिछली सीरत पर फेर दें, जैसे ये लाठी थी फिर लाठी बन जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप को पकड़ा, वो फिर लाठी बन गई। जादूगर चूंकि जादू का इल्म रखते थे, सब सर जोड़कर बैठे, कहने लगे ओ मेरे अब्बा, ये कौन सा जादू? सब सोचने लगे। सोचने के बाद वो चूंकि जादू जानते, फिरौन जादू नहीं जानता, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी जादूगर समझ, वो ये तो थे ही जादूगर। ये सब सर जोड़कर बैठे तो कहने लगे ये जादू नहीं है, क्योंकि जादू का इल्म रखते, ये जादू नहीं है। मूसा ठीक कहता है अल्लाह का नबी, ये अल्लाह के नबी का मौजज़ा हो सकता है, जादू नहीं हो सकता। तो सब के सब सजदे में गिर गए और कहा क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम ईमान लाए आलमीन के रब पर। भाई मुसलमान होने के लिए काफी था क्या आलमीन के रब पर ईमान लाए? कुरान मजीद फुरकान में एक जुमला इसके बाद में ये है जो हमारे तकरीर जो जिस उन्मान में उसकी दलील, क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम ईमान लाए तमाम आलमीन के रब पर। रब्बे मूसा व हारून, किस रब पर ईमान लाए? जो मूसा और हारून का रब है। ईमान नसीब हो गया। इसलिए मुजद्दिद अल-फ़िसानी अलैहि रहमत यज़दानी अपने मकतूबात में एक जगह फरमाते, मैं किस खुदा का मानने वाला, हम और आप किस खुदा के मानने वाले? खाली खुदा खुदा करें, हम उस खुदा के मानने वाले जो प्यारे मुस्तफा का खुदा, जो अक़ल खिरत है उस खुदा को नहीं मानते, उस खुदा के मानने वाले जो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा। तो देखिए मोमिन हो गए। फिर उसके बाद अब तफसीरों में जाइए, बहुत उनको अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ी, 1-2 मिनट का मौज़ा देकर ईमान ला, मगर वो अपने ईमान में इतने साबित कदम रहे कि उनके बाजू काटे गए, कत्ल कर दिए गए, फिर भी वो दीन से उन्होंने इनराफ नहीं किया। ये जुमला काबिल है और रब्बे मूसा व हारून, हम उस रब पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का रब है। इसलिए बगैर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौहीद का इल्म हासिल नहीं हो सकता, अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत अज़ीज़ान गिरामी हासिल नहीं हो सकती। अब आइए जरा ये देखिए, कितने लोग कोई सूरज को पूज रहा है, कोई चांद को पूज रहा है। आप हैरान होंगे सुन के, शायद पहली मतलब आप सुने कि इराक में एक ऐसा फिरका मौजूद जो शैतान को खुदा मानता। साहब मिल गए एक साहब बगदाद, हमने उनसे बात की, दलील सुनी, कितनी अहमकाना दलील। कहने लगे जब रब्बे करीम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, ठीक है ना, अब अवस्था करा अकड़ गया, कहा अल्लाह के सामने कोई अकड़ सकता है? भाई कोई तो कुव्वत होगी ना अल्लाह के सामने अकड़ गया, कोई तो ताकत होगी या नहीं होगी? लीजिए साहब ने इतनी ताकत के अल्लाह के सामने अकड़ गया, कहा मैं सजदा नहीं करता। वो कम्बख्त शैतान को तो खुदा मानते, कोई चांद की परस्तिश करता है, किसी की परस्तिश करता। ज़रदश्तियान को देखिए, वो आग की परस्तिश करते। हमारे यहाँ कराची में सदर एक उनका इबादत खाना, हम वक्त कई लोग वहां चौकीदार आग जलाते हैं, बड़ी बड़ी कीमती लकड़ियां जो आप दरवाजे खिड़की में नहीं लगा सकते, उनसे जनाब आग को रोशन करते और हम वक्त उसे रोशन रखते। इस पर पूरे चौकीदार उनके से पूछो, एक बाल्टी पानी अगर तुम्हारे खुदा पर डाल दिया जाए तो क्या होगा? तुम्हारे खुदा वहीं भस्म हो जाएगा। लेकिन है अपनी अकल मानते हो इसको, सारे लोग जो इसको मानते हैं, लेकिन ये सब खुदा के मानने वाले, इन सब का आप बिल इस्तेआब मुतालिया कीजिए, फिर इस नतीजे पे पहुंचेंगे आप कि अक़ल इंसानी में, खिरत में, उसकी फितरत में ये बात रख दी गई कि वो अपने रब को माने। ये तो कम से कम तय हो गया। मगर अब क्या हुआ कि जब लोगों ने अकल से, इल्म से, खिरत से तलाश करना शुरू किया तो सब गुमराह हो गए, सब बेदीन, सब के सब गुमराह हो गए। अकल से खुदा को तलाश किया और मुसलमान सिर्फ इसलिए मुसलमान, इसने अल्लाह को अकल से नहीं, खिरत से नहीं, इल्म से नहीं, फजल से नहीं, अगर हमने रब को माना है तो प्यारे मुस्तफा के जरिए से माना, इसलिए हम मुसलमान हुए और दूसरे सारे दायरे इस्लाम से खारिज हो गए जो अक़ल व खिरत के मानने वाले थे। इसलिए इल्म से, फजल से, अगर मुझे बताइए कि अकल से खुदा मिलता तो कैसे कैसे अक्लमंद लोग मौजूद हैं कि जनाब मरीख पर कदम डाल रहे हैं, चांद को ऊर करने के बाद मरीख पर कमर डाल रहे हैं, क्या वो मुवाहिद हैं? क्या वो मुसलमान हैं? हरगिज नहीं। कैसे कैसे इल्म वाले लोग, चांद में रॉकेट जा, नासा एक ह्यूस्टन में कम से कम 100 से ज्यादा एकड़ पर एक तहकीकी पूरा इदारा, पूरे एक दिन हमने उसका विजिट किया। चांद की मंजिल, कौन कौन से रॉकेट चांद में गए, सारे वहां मौजूद है। किस तरह आदमी को बिठाया जाता है चांद में रॉकेट भेजने, सारे मामला मुतालियाती दौरा, ये सब हमने किया। जनाब आदमी
آدمی چاند میں ہوتا ہے، یہاں اس کی نبض دیکھتے، بلڈ پریشر کتنا، کیا معاملہ، زمین پر بیٹھ کر کتنے عقل مند لوگ، کیا مسلمان ہیں، کیا مومن ہیں؟ پوچھیے علماء کرام، عربی لغت کے کئی مؤلف مصنف جو ہیں وہ مسلمان نہیں، کافر اور مرتد بالکل بے ایمان، جن کے ذریعے سے ہم قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لغت علم تو ان کے پاس بہت، کیا مسلمان ہیں؟ معلوم ہوا کہ رب کریم علم و فضل سے نہیں ملتا، پیار مصطفیٰ علیہ السلام کے دامن سے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ بغیر حضور علیہ السلام کے کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ تو احمق ہے جو آج کل کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کے بغیر بھی ہم اللہ تعالیٰ کو تلاش کر دیں، اور جانے کیا کیا کہتے ہیں، معاذ اللہ، تم معاذ اللہ۔ یہ تو ایک جائز نہ، پوری کتابیں فقری پر موجود ہیں سارے حوالوں کے ساتھ، کہتے ہیں حضور ایسے جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا، جیسے بڑے بھائی کی تعریف کرتے ہیں ایسے حضور کی تعریف کیجیے، بلکہ اس میں بھی اختصار کیجیے۔ دیکھا کیا کہا، الطاف حسین علی، جس کے مصدق بڑا تفسیر آتا ٹی وی پر، بڑے سنائی انقلابی شعر کے، اٹھائیے دیکھیے اس کو، اس نے معاذ اللہ حضور کو ایلچی کہا، ڈاکیا کہا کہ وہ خط دے کر چلا گیا، اب آپ خط کو پڑھیے گا۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ خط دینے والا کون آدمی، یعنی حضور علیہ السلام سے بالکل تعلق خط، یہ آپ کو حضور علیہ السلام سے دور کر کے خدا سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، ان کی دعوت، ان کی فکر، ان کی تدریس، یہ سب تمہیں سبق یہ دیتی ہے کہ کسی طرح یہ قوم اللہ کے رسول سے دور ہو جائے، جب اللہ سے دور ہو جائے خدا سے بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ دے دے دھوکہ بازی کا بولا، ہوشیار رہے گا ان کی تقریر اور ان کے جناب ان معاملات سے۔ اب آئیے ذرا ہم احادیث مقدسہ، ایک حدیث آپ کو ایمان افروز سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ السلام پر صحابہ کرام علیہ رضوان کا کیسا ایمان ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امام جود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ، ان سے متعلق ایک مرتبہ حضور نے ایک اعرابی، ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا۔ اب مجھے بتائیے، آپ اگر قربانی کی گائے خریدیں تو کیا کوئی شریف دو گواہ لے جائیں گے ساتھ؟ کبھی وہ اگر منکر ہو جائے، انکار کرے تو آپ دو گواہ پیش کریں گے کہ آپ سے قربانی کی گائے خریدی گئی، تو معاملہ ہے بالکل سمجھنے والی بات نہیں۔ حضور نے خرید لیا، پیسے دے دیے، وہ شخص چلا گیا۔ جانے کے بعد اس نے کیا کیا، ایک عرصے کے بعد واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھوڑا آپ کے پاس رکھا تھا امانتاً، اسے آپ واپس کر دیں۔ جیسے ہم نے صبح بھی حوالہ دیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پر کلام فرمایا، الامن والغلا، اس کا مطالعہ فرمایا۔ جناب کہا وہ میرا گھوڑا واپس کر دیں۔ اس نے فرمایا کیا تو نے بیچا نہیں؟ تو میں نے خریدا نہیں، وہ اتنا تھا تو دیہاتی ہوشیار اتنا تھا، کہنے لگا اچھا اگر آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو کوئی گواہ لیا، کوئی گواہ لیا، وہ گواہی دے دیں کہ آپ نے خریدا، بس آپ نے خریدا میں نے بیچا، کوئی ایک گواہی مل جائے، میں آپ مقدمہ جیت گئے۔ اب جناب تکرار چل رہی ہے اور لوگ جمع ہو گئے۔ حضور فرمانے میں نے خریدا، وہ کہتا خریدا تو گواہ لایا، گھوڑا آپ کا۔ جب مجمع لگ گیا تو حضرت خزیمہ کہیں سے گزر گئے، انہوں نے دیکھا کچھ مجمع لگا ہوا، آ گئے، مجمع کو چیخ کر پوچھا لوگوں سے کیا مسئلہ؟ کہا جی واقعہ یہ، فرمایا یہ سب چھوڑ دو، یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے کہا حضور فرماتے کہ میں نے خریدا، کہا بس ہٹ گیا۔ یہ آ گئے اور اس شخص کے سامنے کھڑے ہو کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے تجھ سے گھوڑا خریدا، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے تجھ کو پیسے دیے، گھوڑا تجھ سے حضور علیہ السلام نے خریدا۔ اب جناب دلیل ہی تو چاہیے، گواہی تو چاہیے تھی۔ وہ چلا گیا، مقدمہ جیت لیا، حضور علیہ السلام کے حق میں ہو گیا۔ اور اب یاد رکھیے یہ گواہی ان دیکھی تھی، واقعہ نہ سنا نہ دیکھا۔ ہمارے یہاں عموماً آپ دیکھیے گواہیوں کا معاملہ کیا ہے، اول تو کوئی ڈر کے مارے گواہی دیتا ہی اور مقدمے سے پہلے قتل کر دیا جاتا۔ یہ بھی سن لیجیے بات، ٹھیک؟ آپ کے علم ہے کہ نشتر پارک کا واقعہ جب ہوا، بم دھماکہ، جہاں میں الحمدللہ نماز پڑھا رہا، 63 آدمی ایک وقت میں جان مارا، 63 آدمی۔ معین الدین حیدر یہ ہمارے کسی زمانے میں گورنر تھے سندھ کے، اور اس کے بعد وزیر داخلہ ہوئے، اور اس کے بعد ان کا انٹرویو ہوا۔ ایک انہوں نے انٹرویو میں کہا
کہ 300 آدمی پھانسی کے مستحق کراچی کی جیل میں، مگر ان کو پھانسی اس لیے نہیں ہوتی کہ کوئی گواہی نہیں، کہ پیش ہوتے تو گواہ آنے سے کتراتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جرائم اسی لیے بڑھ رہے ہیں کہ کوئی گواہی دینے والا کورٹ میں آتا نہیں، گواہی نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کی اپنی